جب جب اللہ کی نعمتوں کا مس یوز ہوگا اللہ وہ نعمت ہم سے چھین لے، پھر ان نعمتوں کو اللہ عز و جل ہم سے چھین لیتا ہے۔ اور جب جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا، رب قدیر جل جلالہ وہ نعمت چھینے گا نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت کی قدر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن یہاں بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، سب کے وعدے پر بھروسہ ہے، رب کے وعدے پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ ایک بلڈر اگر کہہ دے، ایک بزنس مین کہہ دے ہم نے بہت سارے پرسٹن کے بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی یوک کے بزنس مین کو دبئی کے اندر بہت زیادہ خواب دکھانے والوں کو انویسٹمنٹ وہاں پر کرنے کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے دیکھ کہ دبئی والوں نے خواب دکھایا، سب کچھ بیچ کے وہاں پیسہ لگا دیا، بعد میں پتہ چلا سب ختم۔ جہاں چمکتی کوئی بات آ جائے بھروسہ کر لیا۔ نادان ایک بات اچھی طریقے سے دل کے اندر محفوظ کر لو، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ عز و جل جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے زیادہ کی طلب ہے، بند تجھے کچھ نہیں کرنا، بس میری نعمتوں کی قدر کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے زیادہ، میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تیری محنتیں اتنی نہیں کہ میں تجھے وہ نعمتیں دوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آنکھ کون دے سکتا، کان کون دے سکتا ہے؟ کس نے بن مانگ یہ نعمتیں عطا فرمائیں؟ میرے رب نے عطا فرمائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں شکر سے مراد یہ بھی ہے کہ ان دو نعمتوں کا خاص طور پر شکر ادا کیا جائے، آنکھ کا اور کان کا۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے جو عطا فرمائی اس کا ریزن بھی، آج حضرت مولانا یونس صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں یہی انہوں نے تلاوت کی، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ کیوں اللہ نے عطا فرمایا؟ یہ آنکھ اور کان یہ اتنی دو بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ایسی نعمت نہیں دے سکتا، اور یہ دو نعمتیں اللہ نے اس لیے عطا کی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آزمائے، سنتے کیا ہو اور دیکھتے کیا ہو۔ اگر سنو گے تم قرآن تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر سنیں اور چپ رہے تو بن مانگے اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ آپ ذرا سوچو، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، اس لیے کہ کان تمہیں گانے سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں غزلیں سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں قرآن سننے کے لیے دیے گئے۔ اور یہی قرآن سننے کا معاملہ تھا کہ کل تک مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب اور مسلمانوں میں جو قوت پیدا ہوئی تھی وہ قرآن سننے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اور یہی قرآن ہے، اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ بہت سارے کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بھی قرآن کی اثر انگیزی سے بچ نہ سکے، اور قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو۔ اور آج بھی دنیا اس قرآن کو سننے سے ہی روکنا چاہتی ہے۔ آج اگر گاڑیوں کے اندر شور، فلائٹوں کے اندر میوزک، ہوٹل کے اندر میوزک، یہ ساری چیزوں کا عادی جو بنا دیا گیا کہ ہم بھی جرنی کرتے ہیں تو آج ہمارے مسلمان گاڑیوں کے اندر غزلیں لگا دیتے ہیں، میوزک لگا دیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ان چیزوں کے عادی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن سنو گے نہیں تو دل بدلے گا نہیں۔ اور اس زمانے کے اندر بھی جن کے دلوں کے اندر قرآن کی طاقت کا احساس تھا تو جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور مچاتے اور کہتے شور مچاؤ شور مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ آج اس شور کو عام آج اس شور کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اب مسلمان قرآن سننے سے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم میں تو کبھی کبھی اپنی قوم کی سچویشن کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے کڑتا ہے کہ قرآن سننا بھی اب ہماری قوم پر بوجھ بن چکا ہے۔ جو قرآن دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا، اب اسی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو کب ختم ہوگا؟ بے قراری کا علاج گانوں میں تلاش کرتے ہیں، غزلوں کے اندر۔
بے قراری کا علاج قرآن سننے کے اندر، ڈپریشن کا سولیوشن قرآن کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، آنکھ اور کان یہ دونوں بہت اہم چیزیں، اور اسی لیے قرآن نے پہلے کان کا تذکرہ کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جس رب نے تمہیں کان دیا ہے وہ تم سے کان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب پوچھے گا کان میں نے دیا تھا بندے، سنا کیا تو؟ آنکھ میں نے دی تھی دیکھا کیا تو؟ دل میں نے دیا تھا کس کی محبت اس میں آئی؟ پوچھے گا اللہ عز و جل۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں اس حد تک انسان بے باک ہو گیا کہ کہہ رہے یار دیکھا، یہ سوچ اتنا ایزی تم نے آخرت کو لے لیا۔ جس آخرت کے تصور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اس حد تک گھبراتے ہوں کہ کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا کہ قیامت نے مجھے اپنے بارے میں اللہ کو جواب نہ دینا پڑتا، میں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کون صدیق اکبر؟ جن کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ جو یار غار بھی رہے، یار مزار بھی رہے، وہ قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہمارا حال ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بل انسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں۔ یہ آنکھ کان اور یہ پورا اسٹرکچر، یہ پورا وجود اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کو اپنی مرضی سے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ مال بھی اللہ کی امانت اور جان بھی اللہ کی امانت، یہ دونوں چیزیں اس نے خرید لی ہیں اور ہمیں ٹیمپرری طور پر یوز کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میرا گھر، میری گاڑی، میری جو ہے وہ فیکٹری، میری شاپ، یہ سب اپنی چیزیں وہ بناتا ہے۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لے جا، تیرے کو تو کہہ رہا تھا نا یہ سب تیرا ہے، اگر لے جا سکتا ہے تو لے جا۔ اس وقت کچھ نہیں لے جا سکتا۔ جس کے بارے میں کہتا تھا میرا گھر نہیں لے جا سکتا، میری گاڑی نہیں لے جا سکتا، میری فیکٹری نہیں لے جا سکتا۔ ارے بھائی، ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہو تو بیٹا کاٹ کے نکالے گا، ابا نہیں لے جا سکتا۔ تو ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ گویا کہ یہ بتا رہا ہے بندے، یہ صرف میں نے تجھے یوز کرنے کے لیے دیا تھا، جب تک تو نے یوز کیا تب تک تو نے یوز کر لیا، اب جب تیری زندگی مکمل ہوگی تو تیرا کچھ بھی نہیں، کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، میں جسے دوں گا وہی۔ سوچو، اب ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، پوری تقریر یاد رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سینٹینس کو ضرور یاد رکھنا، شاید کہ زندگی بدل دے یہ سینٹینس۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو پیچھے والے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا؟ ڈائری چیک کرو، کمپیوٹر چیک کرو، فون چیک کرو، بینک کے اندر کانٹیکٹ کرو، کیا چھوڑ کے مرا؟ اور یہی مرنے والا جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا؟ سبحان اللہ، کیا لے کے آیا؟ پیچھے والے کہہ رہے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، اور فرشتے مرنے والے سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا؟ جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے پوری زندگی ختم کر دیے، اور لے کر جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے کوئی تیاری کی ساتھ لے جانے کی چیز؟ کوئی تیاری نہیں ہمارے پاس۔ عمل بھی ہے تو ایسا تو پتہ نہیں بارگاہ سمدیت میں مقبولیت کا درجہ رکھتا بھی ہے یا نہیں معلوم۔ سب کچھ ہمارا ناقص ہے، پھر بھی ہم اس دنیا میں مست ہیں۔ خیر، میں کہیں شکر کی بجائے کسی اور طرف چلا جاؤں تو آئیے پھر میں آپ شکر کی طرف لے آتا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ جب جو نعمت ملے فوراً اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے شکر ادا کرنے والے بندے کی۔ آپ ذرا بتائیے، آپ نے کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ یار یہ نا فلاں کو تم دے دینا میری طرف سے،
پھر آپ نے اس کو میسج کیا کہ یار میں نے تمہارے لیے ایک گفٹ بھیجی تھی، ملا یا نہیں، ملی یا نہیں؟ وہ لکھ دے کہ ہاں ملی، لیکن گفٹ کے عوض کے اندر تھینک یو نہیں لکھتا، جزاک اللہ نہیں لکھتا، تو آپ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے یار، اس کے پاس تھینک یو کہنے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کوئی گفٹ دینے کے بارے میں 50 بار سوچیں گے، اس ناقدرے کو دے کر کے کیا فائدہ؟ نادانو، اس سے بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سن لو، دنیا وہ گفٹ دے گی جو اور بھی دے سکتے ہیں، خدا نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا، پھر ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ اس کا شکر نہیں بجا لاتے؟ میں بوائلر مرغی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیسی مرغی کی بات کرتا ہوں۔ ایک ڈراپ پانی پینے کے بعد یوں آسمان ہمیں بتاتی ہے کریم کا شکر ادا کرو۔ حیرت کی بات ہے، ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی اللہ کی ناشکری میں گزرتی۔ آئیے، بیٹا پیدا ہوا، بڑے زمانے کے بعد پیدا ہوا، نام کیا رکھیں گے، برتھ ڈے منانا، یہ ہے۔ کبھی ہم نے قرآن پڑھا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی سب سے پہلے فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بیٹے عطا فرمایا، ایک بیٹا عطا فرمایا، دوسرے بیٹے کی بات کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اے میرے رب، مجھے اور میری ذریت کو نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فکر سب سے پہلے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جانتے ہیں، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر وہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچے گا، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ کیا عمل بتایا گیا؟ تو عمل یہ بتایا گیا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہو، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک۔ آپ نہیں سمجھ، بہت اچھا برتنا دے گا یعنی تمہیں زندگی میں برتنے کے لیے، کام کے لیے، جائز چیزوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ وہ سب تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور کب تک عطا فرمائے گا؟ ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک۔ اور ٹھہرائے ہوئے وعدے سے مراد جب تک تمہاری زندگی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ وہ ایک منٹ پہلے آئے گی نہ ایک منٹ بعد۔ تو جو تمہاری زندگی کا پیریڈ ہے، جتنی تمہاری عمر ہے، اس ٹھہرائے ہوئے وعدے تک میرا کریم تمہیں برتنے کی چیزیں عطا، لیکن کس چیز کے عوض میں؟ معافی مانگنے کے عوض۔ بتائیے کس چیز کے عوض میں؟ مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگنا، بخشش مانگنا، بخشش کی بھیک مانگنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا۔ اب یہاں بہت سارے مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی روز ایک بار پوری تسبیح پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری روزی میں پھر بھی تنگی ہے۔ تو اب اس کو سمجھیں، استغفار کسے کہتے ہیں؟
اللہ سے معافی مانگنا کسے کہتے ہیں اسے سمجھو۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے استغفار کے حوالے سے فرمایا کہ بندہ جس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہ رہا ہے اس گناہ سے متعلق، بیٹھ جائیے آپ ادھر بیٹھ جائیے سب، ایک تو تاخیر سے آتے ہیں اور پھر چھلانگ مار مار کے آگے چلے آتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم۔ ہمیشہ کے لیے خیال رکھو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کرو، اس طرح سے آ کر کے ایک دم آگے کود کر کے آنا، ایک دم لیٹ آنا اور پھر جگہ اندر ڈھونڈنا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے ذہن سے موضوع نکل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم۔ آپ کی دل آزاری ہوئی تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معافی مانگنا کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندہ جس گناہ سے معافی مانگے اس گناہ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو کہ میری روزی میں رکاوٹ میرا گناہ ہے، اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو۔ وہ جب معافی مانگے تو اس گناہ سے متعلق اس کے دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی نفرت، دوسری چیز وہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اور تیسری چیز وہ جو گناہ ہو چکا تھا اس کے بارے میں دل میں شرمندگی، میں نے کیا کیا، اتنا بڑا گناہ میں نے کر، یہ شرمندگی ہو۔ جب کسی کی پوزیشن یہ ہو کہ جب اپنی زبان سے یہ کہے استغفر اللہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، تو اس کے دل میں یہ خیال بھی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی جس گناہ سے مانگ رہا ہے اب وہ گناہ وہ نہیں کرے گا، وہ گناہ کے سلسلے میں اسے افسوس ہو، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو اور اس کو شرمندگی ہو۔ تو اب جب کوئی ایسا کرے تو اب میرے رب کا وعدہ ہے، اب کیا وعدہ ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو اب اللہ عز و جل اسے برتنے کی چیز عطا فرمائے گا ایک ٹھہرا ہوئی مدت تک، یعنی اسے پروردگار روزی سے مالا مال فرما دے گا۔ اور یہ تین چیزیں اگر بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے تو، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے چغلی کر دی، اس نے جو ہے گالی بک دی، اس قسم کی کوئی بھی چیز جس کا تعلق جو ہے، نمازیں چھوڑ دی، نماز تو بہرحال جو قضا ہوئی اس کو دوہرانا پڑے گا، معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو جس گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کے اعتبار سے ہے تو وہ تو ان تین چیزوں سے ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو صرف ان تین چیزوں سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ چوتھی چیز یہ ہوگی کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق اس کو دوبارہ عطا فرما دے یا اس سے معافی مانگ کر کے معاف کروا لے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں استغفار۔ اب میں آپ سے بتاؤں، نماز کے بعد کان پکڑ کے یوں 2 مرتبہ گال پہ تھپڑ مار لینا یہ استغفار نہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں کہ آئندہ جن چیزوں سے ہم نے توبہ کی ہے آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ کتنوں کے دل میں یہ بات؟ یہ تو ایک فضیلت سمجھ کے آدمی پڑھ لیتا ہے، برکت کا وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تو استغفار کا فائدہ آپ نے یہ سن لیا، اب آپ دیکھیں دوسری آیت کریمہ میں استغفار کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ نوح کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ایک نبی نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ اب دیکھیں یہاں استغفار اور توبہ کا کیا فائدہ ملا کہ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر موسلادھار بارش نازل، اور جو اس کے پاس طاقت ہے نا اس کی طاقت میں اللہ اور اضافہ فرما دے، یہ میرا رب فرما دے۔ اسی لیے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں
ایک مرتبہ قحط پڑا تو آپ نکلے لوگوں کو لے کر، اور نکلنے کے بعد آپ نے بارش کی دعا نہیں، آپ نے بارش کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے سب سے کہا چلو مل کر کے استغفار کرتے ہیں، جو کچھ بھی آج تک گناہ ہو چکے ہوں سب نے مل کے استغفار کیا۔ اب استغفار جب کر چکے تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جانے لگے تو آسمان پر ابر بادل آسمان پر منڈلانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے بارش کی دعا نہیں کی، بارش کی دعا کے لیے تو آئے تھے۔ کہا جتنا کام اپنا تھا اپنے کر لیے، باقی مولا اپنا کام خود۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ رب نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرو۔ ہم نے یہ کر لیا، اب بارش کا نازل کرنا یہ قدرت کا کام ہے۔ میرا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ابھی جملے مکمل نہ ہوئے تھے کہ خوب جم کر کے موسلادھار بارش ہونے لگی۔